پھول میں خوشبو ہے. کسی کو حبر الامہ حضور نے فرمایا اور کسی کو صادق الامین حضور نے فرمایا اور کسی کو شرم و حیا کا پیکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک بڑی عجیب و غریب بات سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، جب آپ جنت میں گئے وہاں ایک صندوق آپ نے کھولا، اس میں ایک جبہ تھا. تو عرض کیا میرے مولا میں اس کو لے جاؤں؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میرے پیارے محبوب لے جاؤ، لیکن مجھے پتا ہے تم اس کو پہنو گے نہیں، اپنے کسی غلام کو صدقہ کر دو گے، اپنے کسی غلام کو عطا کر دو گے. لیکن اے میرے محبوب اگر آپ کسی کو عطا کرنا چاہو تو اسی کو عطا کرنا جو اس جبے میں پنہا میری باتیں ہیں، راز کی باتیں جو پہچان سکے، اسی کو یہ دینا. اللہ حضور آئے جبہ لے کر کے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور تمام صحابہ کرام بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جبہ میں جنت سے لایا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے رسول اللہ مجھے عطا فرما دیجئے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اگر یہ جبہ تجھے دے دوں تو کیا کرو گے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری دنیا میں سچائی پھیلا دوں گا، ہر مسلمان کو اس قدر اسلام پر عمل کرنے والا بنا دوں گا کہ وہ ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلے گا. تو ارشاد فرمایا ابو بکر تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اس جبے میں پنہا جو راز الہی ہے اس راز الہی کی بات تک تو نہیں پہنچ سکا ہے. عمر فاروق کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ مجھے عطا فرما دیجیے. حضور نے ارشاد فرمایا اے عمر اگر تجھے دے دوں تو کیا کرو گے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فاروق ہوں، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا. میں اگر آپ یہ جبہ عطا فرما دیں گے پوری دنیا کے مسلمانوں کو عدل و انصاف پر قائم کر دوں گا. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا اے ابو عمر تمہاری یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن راز الہی کی جو پنہا بات اس میں ہے اس تک تو نہیں پہنچ سکا ہے. عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے عطا فرما دیجیے. حضور نے ارشاد فرمایا اے عثمان اگر تجھے دے دوں تو کیا کرو گے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرم و حیا کا پیکر ہوں، ہر مسلمان کو اس طرح بنا دوں گا کہ وہ بھی شرم و حیا کا پیکر بن جائے گا. حضور نے ارشاد فرمایا اے عثمان تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن راز الہی اللہ عز و جل کا جو راز پنہا ہے اس جبے کے پہننے میں اس تک تم بھی نہیں پہنچ سکے ہو. حضرت علی کے مرتضیٰ کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ مجھے دے دے. تو حضور نے ارشاد فرمایا اے علی اگر تم کو دے دوں تو کیا کرو گے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا کے عیب چھپاتا پھروں گا، اللہ کی مخلوق کی برائیاں چھپاتا پھروں گا. ارشاد فرمایا اے علی لے جاؤ تم پہن لو، تم اللہ کے راز کی بات تک پہنچ چکے ہو. اللہ کی راز کی بات تک تمہاری رسائی ہو چکی ہے. فرمایا مخلوق خدا کے عیب میں چھپاؤں گا. یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، مخلوق خدا کے عیب چھپانا اور ان کی برائیاں چھپانا. آج اگر ہم کسی کا ویک پوائنٹ جان لیتے ہیں، کسی کی برائی اگر جان لیتے ہیں، اگر وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے تو پورے محلے میں جب تک اس کا وہ ویک پوائنٹ ہم نہیں پھیلا دیتے تب تک ہمیں چین نہیں پڑتا ہے. جب تک اس کی برائی ہم ہر جگہ نہیں کہہ دیتے تب تک ہمیں چین نصیب نہیں ہوتا. حضور ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی برائی دیکھ کر کے اس کا عیب دیکھ کر کے اس پر پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن رب تعالیٰ اس پردہ ڈالنے والے بندے کو تمام لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے محفوظ فرما لے گا. قیامت کے دن رب اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. رب تعالیٰ قیامت کے دن اس کی برائیوں پر پردہ ڈال دے گا جو دنیا میں کسی بندہ مومن کے عیبوں کو چھپاتا ہے. تو عیبوں کو چھپانا یہ بہت بڑی بات ہے. بلکہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تجھے اچھائیاں دیکھنے کا شوق ہو تو دوسروں کے اندر دیکھ، اور اگر برائیاں دیکھنے کا شوق ہو تو خود کے اندر دیکھ. اس سے تیرا فائدہ ہوگا کہ دوسروں کی اچھائیاں دیکھ کر کے تو بھی اچھا بننے کی کوشش کرے گا اور تیرے اندر جو برائیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہوئے نظر آئیں گی. کسی پر انگلی اٹھانے والے، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے والا یہ تو دیکھ کہ باقی 3 انگلیاں تیری طرف اٹھ رہی ہیں، تو دوسرے کی طرف اور دوسرے کے کردار کی طرف انگلی اٹھانے والا ذرا یہ سوچ لے کہ میرے کردار پر بھی انگلی اٹھ سکتی ہے، تو پھر کبھی بھی وہ دوسروں کی عیب پر اور دوسروں کی برائیوں پر کبھی بھی انگلی نہیں اٹھائے گا. اللہ اکبر. تو فرمایا بندہ مومن کو اس مکھی کی طرح نہیں بننا چاہیے جو تمام صالح اور اچھا جسم چھوڑ کر کے وہیں بیٹھتی ہے جہاں زخم ہوتا ہے.
بندہ مومن کی شان نہیں ہوتی کہ بندے کے وہ تمام اچھائیوں کو نظر انداز کر کے برائیوں کو دیکھتا، نہیں، بلکہ وہ برائیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور اچھائیوں کو دیکھتا ہے۔